صبر کا پھل، ایمان کو جگا دینے والی کہانی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں سب کچھ ہمارے خلاف لگتا ہے، جیسے زمین ہماری نہیں، وقت ہمارا نہیں اور دعائیں بھی سنی نہیں جا رہی ہوں۔ مگر یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ایمان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کسان کی جس نے صبر کیا، یقین رکھا اور اللہ نے اسے ایسا بدلہ دیا جو نہ صرف اس کی دنیا کے لیے بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی کافی تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، محنتی، شکر گزار اور خاموش مزاج، مگر اس کے ایسے انداز پر لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس کی زمین زیادہ بڑی نہیں تھی مگر اس کی نیت بہت بڑی تھی۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ کھیتوں میں نکل جاتا، بیج بوتا، مٹی میں اپنا پسینہ بہاتا سارا دن اور شام کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، پہلے بوندا باندی، پھر آندھی اور پھر ایسی بارش جس نے اس کی ساری فصل تباہ کر دی، وہی فصل جس کے لیے اس نے راتیں جاگ کر محنت کی تھی۔ اور قرآن پاک کی ایک آیات میں ہے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، اور جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 155 اور 156۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے، دیکھا تم نے اتنی محنت کی، اب کیا ملا؟ کسی نے کہا اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کسان مسکرا کر بولا، نہیں، میرا رب مجھے آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ کسان دل شکستہ تو تھا مگر زبان پر شکر ہی تھا۔ ہر دن وہ اسی ویران کھیت کے پاس جا کر بیٹھ جاتا جیسے اپنے رب سے خاموش گفتگو کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری شریف میں۔ مہینے گزرتے گئے، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی مگر کسان کا یقین نہیں۔ ایک دن اس نے دوبارہ ہمت کی، پھر سے بیج بویا، پھر سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ زمین میری نہیں رہی تو میرا ایمان تو تیرا ہی ہے۔ اس سال موسم بدل گیا، پہلے سورج کی تپش، پھر ہوا، پھر نرمی اور پھر زمین نے وہ پھل دیا جو پچھلی فصل سے 2 گنا زیادہ تھا۔ لوگ حیران تھے، وہی لوگ جو کل اس کا مذاق اڑا رہے تھے آج اس کے صبر پر اسلام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دکھ پر اور دوسرا نعمت کے انتظار پر، دونوں میں خیر ہے، بس دل اللہ سے جڑا رہنا چاہیے۔ کسان اب گاؤں کے بچوں کو سکھانے لگا، جب اللہ دیتا ہے تو امتحان میں ڈال دیتا ہے اور جب روک لیتا ہے تو سنوارنے کے لیے۔ وہ ہر صبح کھیت میں جا کر زمین کو چھوتا اور کہتا، یہی مٹی کل میرا امتحان تھی اور آج یہی مٹی میری کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیات میں ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورۃ الحشر آیات نمبر 6۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا اور بولا، چاچا آپ کے چہرے پر ہمیشہ سکون کیوں رہتا ہے؟ کسان نے مسکرا کر کہا، بیٹا جب دل اللہ کے ساتھ ہو تو حالات کا دکھ دل تک نہیں پہنچتا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیات نمبر 3 کا مفہوم ہے۔ ایک دن وہ کھیت میں بیٹھا غروب آفتاب دیکھ رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی، زمین مہک رہی تھی اور اس کے دل میں ایک خاموش سکون تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے میرا امتحان لیا لیکن صبر کا پھل ایسا دیا جو روح تک اتر گیا۔ ایک اور قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے صبر کو اپنا ساتھی بنایا اس کے لیے مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کہانی کے آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی تخیر میں حکمت ہے اور ہر محرومی کے پیچھے کوئی بڑی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ صبر صرف انتظار نہیں، صبر ایمان کا استحکام ہے۔ جب دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو نقصان بھی تربیت بن جاتا ہے اور خاموشی بھی قرب الہی بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے طوفانوں میں بھی دل مطمئن رہے تو جڑے رہیں ہماری ایمان فروز کہانیوں کے ساتھ۔
यहाँ हर वाक़या एक रोशनी है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। सब्सक्राइब करें, दुआ के साथ आगे बढ़ें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। ईमान अल्लाह और अपने ईमान को ताज़ा रखें। जज़ाकल्लाह।